السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ایاز اللہ اور آپ کا ہمارے چینل پر خیر مقدم ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ہزاروں لاکھوں سال کا عرصہ گزر چکا۔ اس درمیان انگنت اور بے شمار لوگ اس دار فانی میں آئے اور دار البقا کی طرف ہمیشہ کے لیے منتقل ہو گئے۔ اپنے اپنے وقت میں حامان، شداد، فرعون وغیرہ جنہوں نے بڑی دادا گیری کے ساتھ اس دنیا پر حکمرانی کی، جن کے محلات میں دنیا کی تمام آسائشیں موجود تھی اور جن کے سامنے کسی کو کھانسنے کی ہمت نہ تھی، مگر پھر بھی وہ اس دنیا میں نہ رہے، اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ناظرین، انسان دنیا کی ہر چیز سے مقابلہ کر سکتا ہے، مگر موت کے آگے ہر کسی نے ہتھیار ڈالے ہیں۔ انسان دنیا کی ہر چیز کا انکار کر سکتا ہے، مگر موت کو ہر کسی نے تسلیم کیا ہے۔ انسان دنیا کی ہر خطرناک چیز سے دور بھاگ سکتا ہے، مگر موت کے پنجے سے آج تک نہ کوئی بچا اور نہ بچ سکے گا۔ جو بھی اس دنیا میں آیا وہ مرنے کے لیے آیا۔ جس چیز نے بھی جنم لیا اس کو جانے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ جو بھی پیدا ہوا اس کو ناپید ہونے کے لیے مجبور رہنا پڑا۔ موت سے ہر انسان گھبراتا ہے۔ موت کے تلخ گھونٹ کو کوئی پینا نہیں چاہتا۔ موت کے قریب آنے کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس کے باوجود ہر ایک کے پاس موت آتی ہے۔ کسی کے پاس دبے پاؤں آتی ہے اور کسی کے پاس اعلان کرتے ہوئے آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ تم موت سے ڈر کر کہاں بھاگ سکتے ہو؟ ہزار کوششیں کر لو، مضبوط قلعے میں بند ہو جاؤ، پھر بھی موت تمہیں وہاں چھوڑنے والی نہیں۔ ناظرین، جب موت ایک اٹل حقیقت ہے تو موت سے ڈرنا کوئی عقل مندی کی بات نہیں۔ اور میرے بھائیوں، ایک دن ہمیں بھی مرنا ہے اور اس دنیا سے کوچ کرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ جب ہمیں اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے تو پھر ہم دنیا کی رنگینیوں میں کیوں دل لگائیں؟ زمانہ کے دل فریبیوں پر کیوں فریبتا ہوں؟ نہ سمجھ اور نہ تجربہ کار اور دنیا میں مست لوگوں سے کیوں نہ دوری اختیار کریں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ ہم موت کو یاد رکھیں اور موت کی تیاری کریں۔ حدیث شریف کے اندر سب سے زیادہ عقل مند آدمی، سب سے زیادہ تجربہ کار آدمی اس کو کہا گیا ہے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو اور اس کی تیاری کرنے والا ہو۔ ہمارے یہاں سب سے زیادہ عقل مند آدمی اس کو کہا جاتا ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ ہو، جس کے پاس زمین ہو، جس کے پاس جائیداد ہو۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا کہ لوگوں سب سے عقل مند آدمی وہ ہے جو موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والا ہو۔ آئیے حدیث شریف کے تحت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم 10 آدمی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے، فقال رجل من الانصار، کہ ایک انصاری صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فقال یا نبی اللہ من اکیس الناس واحزم الناس، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں میں سب سے زیادہ تجربہ کار اور عقل مند آدمی کون ہے؟ ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واستعدادا للموت، سب سے زیادہ عقل مند آدمی، سب سے زیادہ تجربہ کار آدمی وہ گئے جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرنے والا ہو، موت کی تیاری کرنے والا ہو۔ اسی پر بس نہیں کہ آگے فرمایا اولئک الناس ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جو دنیا کی شرافت اور آخرت کے اعزاز کے مستحق ہیں۔ رواہ الطبرانی وابن ماجہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔